السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آڈیو لیکس پر بننے والا جو کمیشن ہے 3 رکنی، اس نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، لیکن سوال بڑے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایک ایسا غیر قانونی قدم کیا اسے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 14 ہے وہ حق کے پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ گویا کہ کسی بھی فرد یا افراد کی کوئی بھی نجی گفتگو اسے ٹیپ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ کمیشن ایسی کسی معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ایک سیاسی جماعت اور اس سے جڑے کچھ لوگ اور پھر کچھ عدلیہ اور عدلیہ کے کچھ جج اور ان کے افراد، ان کے خاندان کے افراد کو کیا انہی معاملات کو صرف انویسٹیگیٹ کرنا مقصود ہے؟ یا اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی، کیا اسے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کہیں 90 کی دہائی میں آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور جسٹس قیوم کی ایک آڈیو بھی تھی، کیا اسے بھی انویسٹیگیٹ کرنا مقصود ہے؟ اسے بھی کیا جائے گا؟ اور کوئی ایسی درخواست اگر جاتی ہے اس کمیشن کے سامنے تو کیا اس معاملے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی ان تحقیقات کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ کسی سازش کو تلاش کرنا ہے یا اداروں کی توہین کو اسٹیبلش کرنا ہے؟ کیونکہ اس کمیشن کو گویا کہ سزائیں تجویز کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، اور اگر کچھ سزائیں دی جا سکتی ہیں تو کیا وہ سیاستدان اس کا نشانہ بن سکتے ہیں یا پھر جو انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھے جج صاحبان ان میں سے بھی کوئی ان کا شکار ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس دوران ہم نے دیکھا ہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس پھر سے ہوا ہے، جس کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی اور 9 مئی کے واقعات کو لے کے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو ٹرائل کرنے کے لیے کوئی نئی عدالتیں نہیں بن رہی اور نہ ہی کوئی نیا قانون بن رہا ہے۔ فوجی عدالتیں بھی پہلے سے موجود ہیں اور دہشت گردی کی عدالتیں بھی پہلے سے موجود ہیں، جن میں لوگوں کو آلریڈی سزائیں ہو رہی ہیں۔ اور اس دوران ناظرین، عمران خان صاحب کے جو کل اسلام آباد آئیں گے اور ممکنہ طور پہ وہ نیب میں بھی پیش ہوں گے، اور وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 80% امکان یہ ہیں کہ ان کو کل گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس دوران اگر ہم دیکھیں ناظرین تو آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 400 پوائنٹس نیچے گر گئی ہے اور ڈالر کے ریٹ میں 5 روپے اضافہ، گویا کہ اب 306 روپے، اگر آپ کو خریدنا پڑے گا تب ڈالر آپ کو 306 کا ملے گا۔ اور اس دوران حکومت وقت کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سائفر کے نتیجے میں ان کو حکومت سے بدر کیا گیا، حکومت سے نکالا گیا، آج اسی ملک سے مدد مانگ رہے ہیں۔ گویا اسی ملک سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں آئیں اور ریسکیو کریں، اور خواجہ آصف صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خود امریکہ کے انسانی حقوق کے حوالے سے کتنا برا ریکارڈ ہے، ایسے ملک سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ آج کے شو میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حمایہ محمد صاحب، آپ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سب سے پہلے چیمہ صاحب آپ ہی کی طرف آئیں گے کیونکہ حکومت وقت ہے سر، آپ ہی سے جڑے بڑے سوال ہیں، انہی کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ سر آج کمیشن کو چیلنج بھی تحریک انصاف نے کر دیا اور فارمیشن کے اوپر، گویا کہ چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے ایک تو بنایا گیا، اور ساتھ میں جو میں نے نقطہ سر اٹھایا ہے کہ جو بنیادی سوال ہے کہ یہ ٹیپ کر کون رہا ہے سر، یہ آڈیوز کون ٹیپ کر رہا ہے، اس سوال کو بھی ایڈریس کریں گے یا نہیں کہ جو اس وقت تحریک انصاف اور کچھ ججز کی آئی ہیں انہیں کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کچھ سزائیں تجویز کر دی جائیں گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت قوم حقیقت یہ ہے کہ سکتے کی حالت میں جو کچھ ہوا ہے، یہ آڈیو لیکس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ان کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کیوں سپریم کورٹ میں گئی ہے، کیوں یہ اس کو اس پروسیس کو رکوانا چاہتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہوں، بے نقاب نہ ہوں۔ ان کا کیا اس سے لینا دینا ہے؟ اگر ان کا دامن صاف ہے تو ان کو کیوں وہاں جانے کی ضرورت پڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کسی پاکستانی نے نہیں کیا، جو صرف ہندوستان ہی اس کا تصور کر سکتا تھا۔ لیکن جو آڈیو کا ذکر میں نے کیا سر جسٹس قیوم اور شہباز شریف صاحب کی، تو تاریخ کا حصہ ہے سر، صرف دیکھیں ایک شخص تو اس دنیا سے چلا گیا پر دوسرا تو پرائم منسٹر ہے سر، اور کس طرح عدلیہ کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا۔ سنیں، جس نے بھی کوئی غیر آئینی کام کیا ہے
بالکل یہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر وزیر اعظم کیوں نہ ہو، جو بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے کبھی اپنے آپ کو کہا کہ جی میں تو ایگزامپٹ مجھے کر دینا چاہیے، مجھے اس طرح کی یہ کہ کوئی امیونٹی حاصل ہے؟ بالکل نہیں. بات یہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو یہ ان کو بار بار گرفتار نہیں کیا گیا. کیا انہوں نے یہ کہ کبھی انہوں نے میاں نواز شریف کو ملک بدر کر دیا گیا، شہباز شریف کو بار بار گرفتار کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن کیا ان سب کے فالوورز نے، ان کے کارکنوں نے وہ حرکتیں کی جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے 9 مئی کو کی ہیں؟ کیا یہ کہ آج تک دیکھیں بات یہ ہے، آپ ایک پاکستانی ہیں. تھوڑا سا سر ان کو بھی شامل کر لوں. سینیٹر صاحب بات تو صحیح ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے نقصانات ہوئے پیپلز پارٹی کے، 2 انہوں نے اپنے بڑے رہنما کھوئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکاری املاک کو یا کم از کم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہو. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کیا ہے، گوئے کہیں اگر آپ بے گناہ ہیں سر تو عدالتیں تو آزاد ہیں. آج بھی پرائم منسٹر آپ کے جو سابق ہیں وہ تو یقین اس بات پہ رکھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف دیں گی. تو سر آئیں سر، گرفتاریاں بھی دیں، بھگتیں کیسے اس کو، ماضی میں لوگ بھگتتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کر لوں. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا. نواز شریف صاحب کو کسی نے ملک بدر نہیں کیا، وہ خود اس ملک سے بھاگے ہیں اور اس پہ انہوں نے 50 روپے کا جو بانڈ بھر کے خود ہی کہا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اپنے علاج کے لیے اور میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا اور اس کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور آج تک واپس نہیں آئی. ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں نا، اور زندگی کے برس ہوں 50,000 اور ہر دن جو ہوتا ہے وہ اتنے کا ہے، تو ان کے خیال میں وہ جو 4 ہفتے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے سال علاج مکمل نہیں ہونا سر. بیچ میں ان کا علاج ان کا ڈاکٹر صرف پاکستان جانے سے منع کرتا ہے، باقی سعودی عرب جانے سے منع نہیں کرتا، سوئٹزرلینڈ جانے سے منع نہیں کرتا، اور کسی جگہ صرف پاکستان آنے سے منع کرتا ہے. لیکن اینی وے دیٹس beside the point. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو باتیں کی، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ انکوائری ہو. پاکستان تحریک انصاف کو جو پرابلم ہے وہ فارمیشن آف یہ جو کمیشن ہے اس پہ ہے. نمبر 1، اگر آپ ججز کو بٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے آف دی سپریم کورٹ، جو آرٹیکل ان کا نمبر 7 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جو جتنے بھی ایکسٹرا جوڈیشل ڈیوٹیز آتی ہیں اور رسپانسبلٹیز آف دا ججز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ آفیشیل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، ان کو وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. دے شیل اوائڈ اٹ. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، 1998 میں جو ایک پیج 388 ہے سپریم کورٹ کے، اس میں ایک کیس تھا بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن. اچھا، اس میں بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس کو ہٹائی گئی تھی بیسڈ آن ان کی جو وائر ٹیپ کی گئی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ اپنا ڈیسیژن ہولڈ کیا تھا کہ اگر کسی کی آپ آڈیو یا اس قسم کی چیز بغیر اجازت کے ریکارڈ کرتے ہیں، اس جرم میں نہ صرف کیبنٹ بلکہ پوری حکومت جا سکتی ہے. ان لوگوں نے ٹیکنیکلی یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے آڈیو ہم لوگوں نے ریکارڈ کی ہے اور یہ ہم لوگ بتا رہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان لوگوں نے آلریڈی اپنے لیے جرمہ کو خیال میں کر لیا. اب اس کے علاوہ دوسری بات آ جاتی ہے، جسٹس آرگومنٹ کو تھوڑی دیر کے سنبھالیے گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہی سے شروع کریں گے. سینیٹر صاحب آپ ہی سے شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر صاحب آپ اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کیے، اور ساتھ میں سر دیکھیں آج تو جو تقاریر پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید بھارت ایسا کرے گا، آپ تو اس سے بھی 10 قدم آگے چلے گئے. گویا کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر بالکل اس میں بالکل اس میں ڈان لیگز بھی بھارت نے کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میمو گیٹ بھی بھارت نے کیا تھا. ابھی حسین حقانی نے کہا ہوا ہے کہ جی عمران خان تو خمینی ہے پاکستان کا، یہ سب کچھ بھارت نے کیا تھا. دیکھیں اچھا میں اس بات پہ آ جاتا ہوں. لیٹ می، آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کے دفاتر تھے، وہاں پہ بھی کوئی گیٹ میں تو مانتے ہی نہیں ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. میرا تو یہ خیال ہے یہ تو پلانڈ کیا گیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ
جو لوگ وہاں پہ ورغلا رہے تھے ان کی تصویریں ڈالی نہیں گئی ہیں کہ ان کو کیا جائے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے آپ کے جو اس وقت جتنے بھی پیڈ ایڈز ہیں, پہلے تو سوال یہ پیڈ ایڈز کہاں سے آ رہے ہیں, کون اس کی پیمنٹ کر رہا ہے, کیوں اس کی پیمنٹ کر رہا ہے, کس لحاظ سے کر رہا ہے, یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. ایک منٹ ہے جنا, آپ ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں, بالکل اس میں آپ چیک کریں, آپ کے پاس سی سی ٹی وی ہوگا, آپ پتہ کریں کہ کیا ہے اس میں جو ویڈیوز دیکھی گئی ہے اس میں پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, اس میں لوگ ورغرال ہیں. جن لیڈرز کی آپ بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 تخریب کار اندر گھسے ہوئے ان کو باہر نکالو. اچھا بات آ جاتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. وہ اس وقت ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے کیونکہ یہ ایکچولی جو حکومت کر رہی ہے نا, یہ بیسیکلی یہ جو مرضی کہہ لیں, یہ اس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو. چیف جسٹس آف پاکستان نے 1 سال پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں, جو ان کی پرسنل ہیئرنگ کے کیس میں تھے, انہوں نے ان کے خلاف وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کو تو اس میں ہونا نہیں چاہیے. نمبر 2, آپ کا جو 1956 کا لا ہے اس میں سیکشن 3 ہے. سیکشن 3 کے لحاظ سے جو ایڈمنسٹریٹو انکوائریز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن جوڈیشل انکوائری جب آپ کرتے ہیں, جب آپ بیچ میں ججز کو لے آتے ہیں تو وہ جوڈیشل انکوائری بن جاتی ہے. اب آپ اس کو جو مرضی کرنا چاہے, ہمیں اس چیز پر ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ کرتے ہو تو جو ٹی او آرز بن رہے ہیں اس میں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ریکارڈنگ کر کون رہا ہے, اور اگر فرض کریں ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ملک کو ذرا سلامتی کے لیے کر رہا ہوں, تو میں لیک کون کر رہا ہے؟ چیمہ صاحب بڑے سنجیدہ سوال ہیں سر. دیکھیں سنجیدہ سوال کیا ہونے ہیں. پہلی بات میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 10 منٹ سے سینیٹر صاحب جو ہے وہ آپ کے توسط سے قوم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور میری بات سن لینا, مجھے کم از کم انہی کی طرح اتنا ٹائم مجھے دیں, 10 منٹ ان انٹرپٹیڈ, آپ بیچ میں دخل نہ دیں اور مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں سیاستدان, بڑے بڑے سیاستدان, عمران خان سے بڑے بڑے سیاستدان گرفتار بھی ہوتے رہے, بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں جلاوطن بھی ہوتے رہے. میں نے جلاوطنی کا ذکر کیا تو سینیٹر صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جی کون سی جلاوطنی. میں جلاوطنی وہ انہوں نے ابھی کہا, وہ تو نواز شریف صاحب تو اپنی مرضی سے گئے. بھائی اپنی مرضی سے کیا انہوں نے جانا تھا؟ آپ کا ایک سرکاری میڈیکل بورڈ تھا جس کی ریکمنڈیشن پہ ہائی کورٹ نے بھی اور آپ کے پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی صدارت کرتے ہوئے ان کو باہر جانے کی اجازت دی. لیکن جلاوطنی کا جو میں نے ذکر کیا وہ یہ جلاوطنی نہیں ہے, وہ مشرف کے دور کی جلاوطنی کا میں نے ذکر کیا تھا. بات بیچ میں نہ بولے, میں آپ جب تک بولتے رہے ہیں, غلط بھی بولتے رہے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. بات یہ ہے, گزارش یہ ہے, دیکھیں کہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں گرفتار بھی ہوئے, جلاوطن بھی ہوئے, اور ان کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا. بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. کیا ان کے دیکھیں ان کے کارکنوں نے اپنے آپ کو تو آگ لگائی, لیکن فوجی تنصیبات کو آگ نہیں لگائی, جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, کور کمانڈر ہاؤس. یہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اگر پاکستانی بائی برتھ پاکستانی ہیں تو یہ مجھے یقین ہے کہ ان میں کوئی پاکستانی غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس جو تھا وہ عام کور کمانڈر ہاؤس نہیں, وہ قائد اعظم کا گھر تھا, اس کا نام ہی جناح ہاؤس تھا. کوئی شرم نہیں آئی ان لوگوں کو. پھر یہ ہے کہ دیکھیں, غور کریں کہ ایم عالم کا جہاز, وہ بے شرموں تمہیں یہ کہ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ وہ جہاز ہے, یہ وہ جہاز ہے جس نے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ریکارڈ میری بات مکمل ہونے دے. ایم عالم کا جہاز ہے, صبر کرے جس نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے پوری دنیا میں ریکارڈ قائم کیا, مختصر ترین وقت میں ہندوستان کے 5-6 جہاز ان کو گرائے, اس جہاز کو آپ نے آگ لگا دی. آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ نشان حیدر جس کو ملا اس وطن کے دفاع کے لیے, اس وطن کو دفاع کرتے ہوئے, اس وطن کا تحفظ کرتے ہوئے, میرا اور آپ کا تحفظ کرتے ہوئے, جس نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا. مجھے ٹائم چیک کے لیے کہا جا رہا ہے, ورنہ میں آپ کو پہلے نہیں روکنے والا تھا. میں آپ ہی سے شروع کروں گا چھوٹی سی بریک کے بعد. 10 منٹ کی ضرورت میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. چیمہ صاحب سے شروع کریں گے دوبارہ سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چیمہ صاحب ایک تو آپ اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کریں اور ساتھ میں سر کرتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں
سچی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستانی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ ہندوستان پوری دنیا میں ان کے کرتوت جو 9 مئی کو سامنے آئے ہیں, اس پوری دنیا میں کوئی ملک کوئی قوم اگر جشن منا رہی تو ہندوستانی قوم ہے, ہندوستان منا رہا ہے, وہ وہاں شادیانے بچ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ان کی گالم گلوچ ان کے لیڈر نے سکھائی, جو بد زبانی سکھائی, جو بد اخلاقی سکھائی, اور سچی بات یہ ہے کہ اخلاقی قدروں کا جو تنزل ہم نے دیکھا, اس کی بنا پہ شیطان کہا کرتا ہوگا کہ ان کی موجودگی میں تو اب یہ مجھے کسی ایجنٹ کی وہاں ضرورت نہیں ہے. جو 9 مئی کو ان کے ہفتے کی ہیں, جو 9 مئی کو ان کے کارکنوں نے حرکتیں کی ہیں, اس کے بعد ہندوستان بھی اب کہنے پہ مجبور ہوگا کہ وہاں اللہ کے فضل سے ہمیں ہمارے دوست موجود ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں وزیر مینشن کے باہر سر جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ گٹر کا پانی باہر کھڑا ہے, آپ کے اتحادیہ زرداری کا. یہ جواب ہے اس کا. آپ کیا نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ہم تقریم کرتے ہیں, ہم تقریم کرتے ہیں تمام کے جہاز کو جلا دے. کل قابل احترام ہے, سب نہیں قابل احترام ہے, شیر خان کے مجسمے کو تار تار کر دے, میں کہتا ہوں سر سب کا احترام. پانی کھڑے, یہ کیا جواب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی حفاظت آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہا. شاہ صاحب یہ جواب ہے, مجھے یہ جواب ہے نہیں ہرگز نہیں سر, لیکن اس میں قابل احترام ہو جائے. جتنے بھی ہمارے وار ہیروز ہیں, جتنے بھی ہمارے وار ہیروز ہیں, ان کے مجسمے یا ان کے ناٹ ایکچوئل جہاز, لیکن جس قسم کا بھی اگر فار دا سیک آف دیٹ ایک وہ بنایا تھا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ واقعی بہت غلط ہوا ہے, اور اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انہوں نے بات کی تھی کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, بھٹو کی پھانسی کے بعد لوگوں نے اغوا کیے تھے جہاز, الذوالفقار میں اسی بیسس پہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اچھا وہ مارشل لاء کا زمانہ تھا, اس زمانے میں جس طرح لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے اور جو ینگ سٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کے اوپر الذوالفقار کے ٹھپے لگائے گئے تھے, یہ آج وہی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کر رہے. ایک شخص ہے جس کو آپ پکڑ, اچھا جس طریقے سے جسٹ بہت غلط ہوا ہے, اس غلطی سے پہلے جس طریقے سے ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں, ایک دن پہلے 9 تاریخ سے پہلے کی رات کو جس طریقے سے ایک جو پارلیمنٹیرین ہے اس کی ماں کے ساتھ جو حرکت کی جا رہی ہے, جو باتیں کی جا رہی ہے, وہ جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں بوائل کرتی ہیں. نمبر 2, میں آپ سے گارنٹی کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں ان میں سے سب کی باتیں نکلوا لیں, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے توڑو اور یہ کرو وہ کرو, کسی نے نہیں کہا. ہاں سب نے ضرور یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے سڑک بلاک کرو, سب نے یہ کہا ہے. اگر کسی نے کہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کسی نے کہا ہے اس قسم کی باتیں, ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں غلط بات ہے, لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو, ان کی پراپر سی سی ٹی وی وغیرہ ہو. وہاں کے سی سی ٹی وی وغیرہ غائب ہو گئے ہیں, آپ کے باقی جگہوں کے سی سی ٹی وی غائب ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں کیسے ہو گیا؟ کیا یہ ایل ڈی اے کی طرح آگ لگی ہے باقی جگہوں پہ؟ وہی چیز ہے. دیکھیں یہ ان کا ایک پراپر ہمیشہ سے ان کا طریقہ, یہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی جو ہے نا, ہمارے لیڈر نے بہت بڑا نام ہے, خواجہ آصف نے خود کہا ہوا ہے, یہ بتا دیں, خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ جب میاں نواز شریف آئے تھے 10 بندے نہیں نکلے. چیمہ صاحب انفیکٹ ایک فیئر ٹرائل کا تقاضا تو یہ نا کہ تحقیقات کروا لیں سر, اس میں کیا آپ کے پاس بڑے اچھے ثبوت ہیں آپ کے پاس. تو کون کہہ رہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اور جنہوں نے قومی تنصیبات پہ, عسکری تنصیبات پہ حملہ کیے ہیں, وہ کسی نرمی کے مستحق نہیں, یقیناً نہیں ہے, ہونے بھی نہیں چاہیے. لیکن چیمہ صاحب ساتھ میں کور کمانڈرز کانفرنس سے لے کے قومی سلامتی کمیٹی کے جو اعلامیہ ہے سر, مذاکرات کی بار بار بات کر رہے ہیں. آپ جس طرح اس طرح پی ٹی آئی کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو ایک اینیمی کے طور پہ کر رہے ہیں سر, بٹ آپ کی مسلح افواج کی قیادت اور آپ کی قومی سلامتی کمیٹی جس میں دونوں لوگ بیٹھے ہیں, سیاستدان بھی, وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اس طرح تو جا نہیں رہے سر. آپ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا, ہم تو پہلے دن سے دیکھیں 18 کے الیکشن کے بارے میں ہمارے ریزمپشن تو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا میسج آئے, دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں. 18 کے الیکشن کے بارے میں ساری ریزرویشن کے باوجود لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم کو عمران خان سے کہا کہ آئیں مل بیٹھیں, چارٹر آف اکانومی بات کریں. آپ کو یاد ہے اس کے بعد بار بار ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی نیشنل ایشو آیا, خواہ ہندوستانی جارحیت کی بات تھی, یہ آرٹیکل 370 کو ریووک جب انہوں نے کیا مقبوضہ کشمیر کو کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے, یا یہ کہ کووڈ 19 آیا,
کبھی انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی. مذاکرات سے سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں وہ فراخ دلی نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ تو تنگ نظری ہے, ایک انتقامی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ نہ کسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, نہ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. وہ سچی بات یہ ہے. ہم نے تو ہر موقع پہ کہا ہے. ابھی یہ مجھ سے 3 منٹ زیادہ بول چکے ہیں, ٹھیک ہے, چلو ایک بات جی لاسٹ کمنٹ. فیکٹ آف سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پاکستان کے لیے کوئی نہیں تھا. ان لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. اس سے زیادہ آپ پاکستان کو نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے ان لوگوں نے کیا کہا تھا, ہمارے کیسز معاف کرو, اور آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے کیسز معاف کیے. آشیانہ بھی ختم ہو گیا, فلانا بھی ختم ہو گیا, سارے ختم ہو گئے. دیکھیں, اور انہوں نے جاتے جاتے کیا کام کر رہے, جاتے جاتے یہ سیویلینز کو آرمی جو آرمی کورٹس کے تھرو سزا دلوانا چاہتے ہیں بس. لیکن اگین آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر آپ کا ساتھ دیا تھا تو کم از کم اس پہ شکریہ. ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, ان کا ساتھ دیا تھا انہوں نے, ہم نے تو غلط کام کیا تھا, انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو 12 قوم میں جو کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد ہولناک قتل ہوا ہے, اس سارے صورتحال کو دیکھیں, اس پہ پولیس اور دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی, ان کے قتل کے جو واقعات ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن کل بڑا ایک دلسوز واقعہ بارہ کو کا علاقہ, اسلام آباد کا علاقہ بارہ کو, وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ 8 سال کی بچی کو مبینہ طور پہ زیادتی کے بعد بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ شکیل کا, جو ان طرح کے معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں. شکیل, پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس وقت کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ہے کیا چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے, اسلام آباد پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہی یہ واقعہ ہوا اور میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا پر جب اس بچی کی ویڈیوز, تصاویر بڑی بھیانک قسم کی جب وائرل ہوئیں, تو اس کے ساتھ ہی پولیس نے اپنا موقف جاری کر دیا کہ بچی کے حوالے سے 2 مشکوک افراد کو ہم نے گرفتار کیا. اچھا, لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک ریکارڈ پہ کچھ نہیں ہے. اور آج پھر دوپہر کو ہی اسلام آباد پولیس یہ موقف جاری کر رہی ہے اپنا کہ بچی کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے, اور شام کو دوبارہ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو گئی ہے اور کوئی زیادتی کے وہاں شواہد وہ میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہے, اور میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے, یا اگین ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے کہ جی بچی کے ساتھ زیادتی کے کوئی ثبوت نہیں ملے؟ صرف سٹیٹمنٹ ہے. وہ 4 لائنوں کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک دوپہر کو جاری ہوئی, ایک شام کو جاری ہوئی, اور میڈیکل رپورٹ کا کوئی ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ وہاں واقعی ایسا کچھ لکھا گیا ہے. تو لوگ یہی سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف جگہوں پر, کیونکہ بچی کو پھر مارنے والا کون تھا اور کیوں تھی. تو کیا لواحقین اس حوالے سے سیٹسفائیڈ ہیں جو اب تک پولیس کی کارروائی ہے, یا ان کے خیال میں نئی چیزوں کو بہتر انداز میں نہیں دیکھا جا رہا؟ دیکھیں, اس سے پہلے ہی پولیس جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ اس معاملے کو دبانا چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر دباؤ نہ آئے, کیونکہ بچی کے والد نے کچھ عرصہ قبل بچی کی والدہ کو طلاق دی تھی اور دبئی میں ہوتا ہے وہ, اور یہ اپنی ماں کے ساتھ بچی بارہکو میں اپنے رشتہ داروں کے پاس رہ رہی تھی. تو براہ راست اس کی اب اس والدہ ہی ہیں جو اس کی وارث ہے, اس کے علاوہ تو یہاں کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے نہیں. تو پولیس نے اس کو نارمل انداز سے لیا, اور انفارم بھی پولیس کو علاقے کے لوگوں نے کیا ہے. پولیس اگر کہ ہم نے خود سے جا کے وہاں پر کوئی کارروائی کی تو ایسا نہیں ہے. علاقے کے لوگوں نے جب بچی کی لاش دیکھی ہے تو اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا, اور بچی نے پھر وہاں اس بچی کی لاش کو قبضے میں لے کے پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے. نہیں تو انسانی جان تو باہر گئی ہے نا, زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو ایک باہر اپنی جگہ پہ, لیکن ایک قتل ہوا ہے, گویا کہ ایک شخص کو مارا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور پھر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ شاید پتھر مار کے اسے قتل کیا گیا ہے, گویا کہ اس کی وجوہات جانے کی پولیس نے کوشش کی ہے. دیکھیں, ابھی تک پولیس وہاں ایس ایچ او نیا لگایا گیا ہے جو شاید فرسٹ ٹائم ایس ایچ او لگا ہے, تو اس کو اس کے بارے میں نہ اتنا کو تجربہ ہے نہ کوئی اتنی معلومات ہے. تو پولیس تو اپنا صرف آج کل تو اسلام آباد پولیس صرف سوشل میڈیا پر پریس ریلیز کے حد تک ہے, اور وہ جاری کرتی ہے اور اپنا موقف دیتی ہے, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو. تو بقول پولیس کے انہوں نے ایک جو ڈی آئی جی آپریشن ہے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے, ٹیم بنا دی ہے جو اس معاملے کی انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن ابھی تک پولیس کے پاس کوئی کلو نہیں ہے, کیونکہ قریب کوئی ایسے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے, نہ کسی نے اس زیر تعمیر گھر میں کسی کو آتے دیکھا ہے نہ جاتے دیکھا ہے. تو پولیس کے پاس کوئی وٹنس ہی نہیں ہے, کوئی ایسا شواہد نہیں ہے جس سے معاملہ آگے بڑھ سکے اور دیکھا جا سکے بچی کو
مارنے کی وجوہات کیا تھی، کیونکہ اس وقت اتنی بری سے اس بچی طرح مارا گیا تھا کہ بچی بالکل اس کی جو فوٹیج ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. اس سے خوف پھیلا ہے علاقے میں. یقیناً ایسے واقعات سے خوف بھی پھیلتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات کے پیچھے عناصر جو موجود عناصر ہیں اگر ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی تو اس سے جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اور جو پولیس کی پرفارمنس کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں. اور تو ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں جو آج تک حل طلب ہیں، اور یاد سی بات ہے جو متاثرہ لوگ ہیں آج تک انصاف مانگ رہے ہیں. یقینی طور پہ آج کے دن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اسلام آباد پولیس کے لیے کہ اگر ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر پولیس کی کارکردگی کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں. ناظرین، آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.